اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانصرنا معهم ولا نعدائهم اجمعین رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز میں سال اول مرحلہ ثانیہ کا چوتھا درس ہے احکام و مسائل شرعیہ کا، جس میں تیمم کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ تیمم جو وضو یا غسل کے بدلے کیا جاتا ہے، جہاں پر وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وضو یا غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم انجام دینے کے مقامات، 7 مقامات میں سے 7 مقامات میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنا چاہیے، جن کی وضاحت آئندہ مسائل میں کی جائے گی۔ اور 7 مقامات یہ ہیں۔ پہلا مقام جہاں وضو اور غسل کے بدلے جو ہے تیمم کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ پانی کا نہ ہونا، یعنی کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، غسل کرتا ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن پہلا مقام جہاں پر تیمم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پانی کا نہ ہونا، یعنی اتنا پانی نہیں ہے کہ ہم وضو کر سکیں یا اگر غسل واجب ہے تو غسل کر سکیں۔ پہلا مقام یہ ہے کہ پانی کا نہ ہونا۔ جب پانی نہ میسر ہو تو وضو اور غسل کے بدلے تیمم کیا جائے گا۔ دوسرا مقام جہاں پر تیمم کرنا ہے وہ یہ کہ پانی تک رسائی نہ ہو، یعنی ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پہلا مقام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی کی پہنچ تک ہم نہیں جا سکتے، یعنی ہم تک پانی نہیں پہنچ سکتا یا ہم پانی تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری رسائی میں نہیں ہے پانی، تو وہاں پر بھی تیمم کیا جائے گا۔ تیسرا مقام پانی کا استعمال مضر ہو، یعنی ایک انسان بیمار ہے وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، یا اور بھی دوسری وجوہات ہوں، جیسے کہیں پہ کوئی زخم ہے، کوئی تکلیف ہے، پانی کا استعمال اس کے لیے ضرر ثابت ہو رہا ہو، تو پانی کے وضو اور غسل کے بدلے وہ تیمم کرے گا۔ چوتھا مقام پانی کا استعمال یا اس کو مہیا کرنا حد سے زیادہ سخت ہو، یعنی بہت دور سے لانا پڑے گا، بڑی مشکل سے اور بڑی سخت دور سے گزرنا پڑے گا تب جا کر پانی ملے گا۔ تو اگر پانی کا استعمال کرنا یا اس کو مہیا کرنا حد سے زیادہ سخت ہو تو وہاں پہ بھی وضو اور غسل کے بدلے تیمم کیا جائے گا۔ پانچواں مقام جہاں پر تیمم کرنا چاہیے، تشنگی کو برطرف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، یعنی کہ پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس اتنا ہی پانی ہے کہ ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں یا تشنگی دور کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ تشنگی کو برطرف کریں اور وضو کی جگہ پر ہم کو تیمم کرنا چاہیے۔ چھٹا مقام وضو یا غسل کی کسی مساوی یا اہم تکلیف کے ساتھ مزاحمت ہو رہی ہو تو وہاں پر جو ہے وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا چاہیے۔ ساتواں مقام اگر وقت کم ہے تو وہاں پر جو ہے تیمم کرنا چاہیے۔ وقت تنگ ہو، یعنی کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اگر ہم پر غسل واجب ہے تو غسل کریں گے تب تک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یا وضو کریں گے تو نماز کا وقت چلا جائے گا، تو ایسے موقع پر جب وقت تنگ ہو تو ہمیں وضو اور غسل کے بدلے تیمم کرنا چاہیے۔
تو یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ تیمم کن مقامات پر کیا جائے گا، اسے بیان کریں۔ تیمم جو ہے وہ 7 مقام پر کیا جائے گا، اور وہ 7 مقامات جو ہے بیان کیے گئے ہیں، اس پر غور کریں اور مرحلے وار ہیں اس کو بھی توجہ فرمائیں۔ وہ چیزیں جن پر تیمم کرنا صحیح ہے، وضو اور غسل کے بدلے جو ہم تیمم کرنے جا رہے ہیں، یہ تیمم کن چیزوں پر صحیح ہوتا ہے، کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 823، وہ چیزیں جن پر تیمم کرنا صحیح ہے 3 مرحلہ رکھتی ہے۔ پہلا مرحلہ، وہ چیز جسے زمین کہا جائے، جیسے مٹی یا جو چیز زمین سے ملحق ہو، جیسے فرش اور اس کے مانند چیزوں پر گرد و غبار ہو، اس طرح کی نرم مٹی شمار کی جائے۔ یعنی تیمم جن جگہوں پر کرنا ہے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا یہ کہ زمین پر ہونا چاہیے، اور یا وہ چیز جو زمین سے ملحق ہو۔ نمبر 2، گیلی مٹی پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، وہ چیز جس پہ گرد و غبار ہو لیکن اس کا گرد و غبار ظاہر نہ ہو، اگر ظاہر ہو تو اتنی مقدار میں نہ ہو کہ مٹی شمار ہو۔ یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جب تک پہلے مرحلے کی چیزوں پر تیمم کرنا ممکن ہو تو دوسرے مرحلے کی باری نہیں آئے گی، یعنی کہ پہلے مٹی پہ کرنا ہے، اس کے بعد گیلی مٹی ہے، اس کے بعد گرد و غبار ہے۔ تو جب تک زمین میسر ہے تو ہمیں یہاں تیمم کرنا ہے۔ اگر ہمیں زمین میسر نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں گیلی مٹی پہ جو ہے تیمم کرنا۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو ہمیں گرد و غبار پر جو ہے تیمم کرنا چاہیے۔ تو قابل ذکر ہے کہ جب تک پہلے مرحلے کی چیزوں پر تیمم کرنا ممکن ہو تو دوسرے مرحلے کی باری نہیں آئے گی، اور جب تک دوسرے مرحلے کی چیزوں پر تیمم کرنا ممکن ہو تو تیسرے مرحلے کی باری نہیں آئے گی، اور ہر ایک کی وضاحت جو ہے آئندہ مسئلے میں بیان کی جائے گی۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ تیمم کن چیزوں پر ہوگا، اسے بیان کریں۔ جن چیزوں پر تیمم کیا جائے گا اس کی شرطیں دی ہیں۔ 3 جگہیں بیان کی گئی ہیں کہ زمین پر، گیلی مٹی پر یا گرد و غبار پر تیمم کیا جائے گا، مرحلے وار کیا جائے گا۔ کہ اگر یہاں میسر نہیں ہے تو دوسرا مرحلہ آئے گا، دوسرا مرحلہ میسر نہیں ہے تو تیسرا مرحلہ آئے گا۔ لیکن جن چیزوں پہ تیمم کیا جائے اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ چیز جس پر تیمم کیا جائے اس کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، احتیاط لازم کے بنا پر اتنا گرد و غبار ہو جو ہاتھ میں لگ جائے۔ پہلی شرط تیمم جو کر رہے ہیں، جن چیزوں پہ کر رہے ہیں، اس میں یہ شرطیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط، یہ احتیاط لازم کے بنا پر اتنا گرد و غبار ہو جو ہاتھ میں لگ جائے۔ دوسری شرط، وہ زمین پاک ہونی چاہیے۔ تیسری شرط، احتیاط واجب کی بنا پر عرفاً پاکیزہ اور صاف ہو۔ چوتھی شرط، غصبی نہ ہو، یعنی کسی کا چھینا ہوا نہ ہو، کسی کا حق مارا ہوا نہ ہو۔ پانچویں شرط، دوسری چیزوں سے جس پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے مخلوط نہیں ہونا چاہیے، یعنی مٹی پر ہی تیمم ہوگا، اس میں اور کوئی چیز مخلوط نہ ہو۔
یعنی وہ چیزیں مخلوط نہ ہو جن پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 5 شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ جن چیزوں پر تیمم کیا جائے گا اس میں 5 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر اتنا گرد و غبار ہو کہ جب تیمم کریں تو وہ گرد و غبار ہاتھ میں لگنا چاہیے۔ دوسری شرط یہ پاک ہونا چاہیے۔ تیسری شرط احتیاط واجب کی بنا پر عرفاً پاکیزہ اور صاف بھی ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط غصبی نہ ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جو چیزیں مخلوط نہ ہو جن پر تیمم کرنا صحیح نہیں، یعنی جن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے وہ اس سے مخلوط نہ ہو۔ یہاں تیسرا سوال یہ ہے کہ تیمم جن چیزوں پر تیمم کیا جائے گا اس کی 5 شرطوں کو بیان کریں۔ وہ 5 شرطیں یہ ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر گرد و غبار ہاتھ میں لگے، یعنی مٹی پہ جو ہم کر رہے ہیں، زمین پر کر رہے ہیں تیمم، تو گرد و غبار جو ہے ہاتھ میں لگنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ پاک ہو۔ تیسرا یہ کہ احتیاط واجب کی بنا پر عرفاً بھی اسے پاک اور صاف سمجھا جائے۔ چوتھی شرط غصبی نہ ہو۔ پانچویں شرط دوسری چیزوں سے مخلوط نہ ہو۔ اب ہم نے پڑھا کہ تیمم کب کرنا ہے، اور تیمم کس چیز پر کرنا ہے، اور کن شرطوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اب جو ہے تیمم کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنے کا طریقہ کیا؟ مسئلہ نمبر 846، 846، وضو یا غسل کے بدلے کیے جانے والے تیمم میں چند چیزیں واجب ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ضروری ہے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر یا جس چیز پر تیمم صحیح ہے مارے یا رکھے، اور احتیاط لازم کی بنا پر دونوں ہتھیلی ایک ساتھ زمین پر مارنا چاہیے۔ یعنی جب ہم تیمم کر رہے ہیں تو ہماری دونوں ہتھیلیاں جو ہیں ایک ساتھ زمین پر مارنا چاہیے، اور اس میں نیت پہلے کرنا ہے کہ وضو میں کرتی ہوں یا وضو میں کرتا ہوں، تیمم میں کرتا ہوں بدلے وضو کے یا غسل کے۔ اگر غسل کے بدلے کر رہی ہیں تو نیت یہ ہوگی کہ تیمم میں کرتی ہوں بدلے غسل کے، اور اگر وضو کے بدلے تیمم کیا جا رہا ہے تو نیت ہوگی تیمم میں کرتی ہوں بدلے وضو کے۔ قربتاً اللہ کہنا ہے، اللہ نہیں کہنا ہے، ورنہ تیمم صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کہنا ہے، اور قربتاً اللہ کہنا ہے، یہ دونوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، قربتاً اللہ یعنی میں یہ کام اللہ سے قریب ہونے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو نیت کرنا ہوگی کہ وہ تیمم میں کر رہی ہوں وضو کے بدلے قربتاً اللہ، اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے دائیں ہاتھ پڑے زمین پہ پھر بایاں، نہیں، پہلے دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ رکھیں اور ایک ساتھ زمین پر ماریں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر یا جس چیز پر تیمم کر رہی ہیں ایک ساتھ زمین پر مارے یا رکھے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو پوری پیشانی پر پھیرنا چاہیے۔ یہاں پر دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں ہتھیلی جو ہم نے زمین پر پہلے مرحلے پہ ماری ہے جس پہ گرد و غبار لگا ہے اس کو ان دونوں ہتھیلیوں کو پیشانی پر پھیرنا ہے۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر
پیشانی کے دونوں طرف جہاں سے بال اگتے ہوں بھووں اور ناک کے اوپر تک پھیرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو بھووں کے اوپر بھی پھیرنا چاہیے، یعنی کہ پیشانی پر جو ہے ہاتھ کی ہتھیلی دونوں پھیرنی ہے، پورے چہرے پہ نہیں پھیرنی جیسے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، بلکہ پیشانی پہ کرنا ہے، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ناک کے اوپر کی حصے تک کرنا، یعنی صرف پیشانی پہ جو ہے دونوں ہاتھ ایک ساتھ کرنا، ایسا نہ ہو کہ پہلے دایاں ہاتھ پیشانی پہ پھیریں اس کے بعد بایاں ہے اور پھیریں، نہیں، دونوں ساتھ ہاتھ کی ہتھیلی ایک ساتھ زمین پہ مارنا ہے اور دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ پیشانی پر پھیرنا ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر گٹے سے انگلی کے سرے تک مسح کریں، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر گٹے سے انگلیوں کے سرے تک مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، اور اسے مس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گٹے سے لے کر انگلیوں تک جو ہے سروں جو ہے ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیرنا ہے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے سرے تک کرنا ہے۔ وضو جب کرتے تھے تو اس پہ کونیوں سے ہاتھ کی انگلیوں تک تھا، لیکن جب تیمم کریں گے تو فقط ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر گٹے سے لے کر انگلیوں تک کرنا ہے۔ تو تیسری شرط یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر، اور چوتھی شرط ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی تمام پشت پر انگلیوں کے سرے سے مس کرنا ہے، اوپر کے حصے پہ کرنا ہے، پشت پر، یعنی جس ہاتھ سے پانی لیتے ہیں اس طرف نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ سائڈ سے کرنا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان دوبارہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر یا جس چیز پر تیمم کرنا صحیح ہے مارے اور رکھے، اور اپنے ہاتھوں کی پشت کو اس ترتیب سے جو بیان کیے گئے ہیں مسئلہ نمبر 3 اور 4 میں، کہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کا مسح کرنا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ تیمم وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہوگا۔ تو یہ 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ تیمم کرنا کیسے ہے۔ تیمم اس طریقے سے کرنا ہے کہ جہاں پر تیمم صحیح ہے وہاں پر دونوں پہلے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو ملائیں، نیت کریں تیمم میں کرتی ہوں بدلے وضو کے قربتاً اللہ، اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ زمین پہ ماریں، اور اس کے بعد ایک ساتھ دونوں ہتھیلیوں کو پیشانی پر جو ہے مس کریں، اوپر سے نیچے تک لانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بائیں ہاتھ سے جو ہے دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی تمام پشت پر مسح کرنا، اس کے بعد ایک مرتبہ اور جو ہے زمین پر ہاتھ ماریں، اور اس کے بعد یہ کرنا ہے، یعنی پہلی مرتبہ جب ہاتھ ماریں گے تو پیشانی پہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جب کریں گے تو ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ تیمم ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 847، انگلی کے نوک پر جو ناخن کے نزدیک ہوتا ہے اور عرفاً ہاتھ کا ظاہری حصہ شمار ہوتا ہے اس پر مسح کرنا واجب ہے، یعنی انگلی کی نوک پر جو ناخن ہے اس پر مسح کرنا واجب ہے، اگر مسح وہاں تک نہیں کریں گے تو ہمارا تیمم نہیں ہوگا۔ گٹھے سے لے کر انگلی کے سرے تک کرنا ہے، اور وہ مقدار جو عرفاً ہاتھ کا باطنی حصہ شمار ہوتا ہے وہاں مسح کرنا لازم نہیں ہے، لیکن شک کی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے مشکوک مقدار کا بھی مسح کریں۔ اس طرح کی یقین کرنے کے لیے تیمم میں ہتھیلی کے ظاہر کو واجب مقدار میں مسح کیا ہے یا نہیں ہے، تو ضروری ہے ہاتھ کے گٹے کی کچھ مقدار کو بھی مسح کر لینا چاہیے۔
یعنی کہ اس مسئلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انگلی کے نوک پر جو ناخن کے نزدیک ہوتی ہے اس پر بھی کرنا ہے، پورے انگلیوں پر کرنا ہے، ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو یہ آج کا بہت ہی مختصر سا درس تھا جو آپ تمام خواہران کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ درس آپ تمام خواہران کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کریں، اور ان سوالوں کا جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیے۔ وقت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔